حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، یا اس نے کہا کہ گائے۔ اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ ابرص اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی۔ اس کی تعین کے سلسلے میں ان کو شک تھا، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال اور میرا یہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب بھی جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بصارت، بینائی کو واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ ابرص کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کے بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی حیت و صورت میں ابرص کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برآوری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور اتنا مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت زیادہ ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تمہیں برص کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کرتے تھے؟ تم ایک فقیر و مفلس آدمی تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں تمہیں عطا فرمائیں۔ اس نے کہا یہ ساری دولت و پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی والی صورت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اپنی پہلی صورت و حیت میں اور اس سے بھی وہی بات کہی، اس نے بھی ابرص والا جواب دے دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی والی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت و شکل میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، سفر کا تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد برآوری کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات پروردگار کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے تمہیں بصارت دی اور اتنے بکریاں دی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے آپ کو ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و خلاش تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہاری جی چاہے لے لو،
میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف امتحان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض و ناخوش ہے۔ پیارے اور محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فوائد ملے؟ نمبر 1، نادار اور کمزور لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کی توقیر و تکریم کرنی چاہیے، اور حتی المقدور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کی دل شکنی یا ان کو حقیر جاننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کی ناشکری یا ان کا انکار قابل مذمت ہے۔ نمبر 4، معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی شکل و صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ثابت ہوا کہ عبرت و معزت کی غرض سے کسی کا سابقہ عیب ذکر کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے، شاید یہی راز ہو جو ان لوگوں کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اور نمبر 6، معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے اولاً تو اللہ سے امید ہے، پھر تجھ سے ہے، تو یہ کہنا جائز ہے، بلکہ شرک میں کبھی داخل نہیں ہے۔ نمبر 7، مال کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل نہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں ان کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 8، صدقہ و خیرات کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور نمبر 9، بخل اور کنجوسی کی مذمت بھی معلوم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔